سورہ یونس آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی نصیحت آ گئی ہے، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرا برابر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اے نبی، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی بابت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اے نبی، کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے نبی، آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا،
اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پھر اے نبی، دیکھیے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں؟ اور فرعون نے کہا، تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا، ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم فرما بردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ مسجدیں بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کا مال و زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، چنانچہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا، یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے راستے کی مت پیروی کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے کو پہنچا تو پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔
اے نبی، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہوں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب صادر ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ٹال دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ الحمدللہ۔